چلے کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا عورتوں کے لیے ناجائز۔ آج سے 900 سال پہلے کیسی ڈیزائن رہی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ ڈیزائن رہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے ایسی ہلکی پھلکی ڈیزائن والے برقعے سے بھی منع فرمایا۔ اگر وہ آج کے برقعے کو دیکھ لیتے تو کس طریقے کا سخت حکم لگاتے۔ میری بہنوں یاد رکھنا، برقعے پہنو تو اس کے اندر نگینے نہیں چاہیے۔ اب ہم دیندار طبقے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے برقعے بہت زرق برق ہو گئے، بہت فیشن والے ہو گئے، بہت چمکدار ہو گئے۔ برقعے کا مقصد تھا کہ تم قریب سے گزرو تو کس کے دل میں پاپ ہے تو وہ تمہیں نہ تکے، تمہیں نہ دیکھے۔ لیکن آج کل تو برقعے دعوت نظارہ کا سبب بن گئے۔ یاد رکھنا یہ بھی فرمایا گیا کہ جو عورتیں گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ جس سے مرد اس کی طرف مائل ہو، قیامت کے دن ایسی عورتیں زانی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو عورتیں برقع پہن کر اس لیے نکل رہی ہیں، منہ تو چھپ گیا اور آپ نے کسی کو دعوت نظارہ دیا؟ ہرگز نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، نہیں، اللہ نے تمہاری عزت کو بہت بلند کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ پردے کی پابندی پہ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ کچھ عورتیں یہ کہتی ہے کہ نہیں مولانا، یہ برقعے ارقے اور پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، بالکل آنکھ میں بھی پردہ ہونا چاہیے اور جسم پہ بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آنکھ میں پردہ اس لیے کہ آپ نہ بگڑے، اور بدن پہ پردہ اس لیے کہ دوسرا نہ بگڑے۔ یہ بات ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بے پردہ رہوں آنکھ میں پردہ لے کر، تو دوسروں کو آپ کس طریقے سے پردہ سکھاؤ؟ اس لیے کہ جو پاپ لے کر کے کچھ مرد جی رہے، آج کل کے چھوکرے تو ایسے ہیں کہ ان کی طبیعت میں یہ ہو گیا جیسے کتے بلی چچڑے اور دودھ میں نیت لٹکائے رہتے ہیں، اٹکائے رہتے ہیں۔ ایسے آج کل کے مردوں کا حال ہو گیا۔ سالیوں کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کل اتنے حالات بگڑ گئے میری بہنوں۔ یہ جو عورتوں کا اجتماع جمع کیا جاتا ہے تو آپ کو بھیڑ لگانے کے لیے نہیں، یہ دل کا درد آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بیدار رہو۔ ایک عورت کی عزت بہت بلند ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بلند کر دی گئی ہے۔ ایک مومن امتی کی عزت کو، اس کی حرمت کو اللہ کے رسول نے، حضور نے اپنی امت جو ایمان والی ہے اس کی حرمت و عزت کو کعبے سے بلند کیا ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ حضور نے دنیا کی 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ فرماتے ہیں خوشبو کو پسند کیا، پاک دامن عورتیں، یعنی مردوں کو رسول اللہ کی پسند اور نظر میں آنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن عورت کو کچھ محنت نہیں کرنا، صرف عورت پاک دامن ہو جائے حضور نے ان کو پسند کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو خاص کیا اپنی امت میں سے۔ فرمایا خوشبو، پاک دامن عورتیں، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ میری بہنوں، جو ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ دیکھیں عورتوں کا کیا تصور ہے، اور اسلام میں حضور کہنے میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں پاک دامن عورتوں کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ یعنی اگر مردوں کو کتنا بھی بڑا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، اگر مسجد نبوی کا ثواب پانا ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھے، جب 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہوگا۔ مگر حضور فرما رہے عورت گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ غور تو فرمائے، یعنی مردوں کو مسجد جا کے ثواب پانا ہے، اور مسجد نبوی سے زیادہ ثواب تمہارے گھر کی نماز میں رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اپنی عظمت تو سمجھو، اپنی اہمیت تو سمجھو، اپنا مقام تو سمجھو۔ لیکن آج عورتیں جو ہے خود بھی بدنگاہی کا شکار ہیں۔ سب نہیں، لیکن آج کل بچیاں، عورتیں بدنگاہی، یعنی وہ خود مردوں کو تکتی ہیں، بے باک ہو گئی، مردوں کو دیکھتی ہیں، ان سے بات کرتی، گفتگو کرتی نہیں۔ جیسے مرد عورتوں کو نہ دیکھا کرے پاپ کی نظر سے، نگاہیں نیچی رکھے، ویسے عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھا کرے، نہ دیکھا کرے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہۃ المومنین کو نابینا مردوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم موجود تھے، حضرت میمونہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ایک ام المومنین اور تھی ام سلمہ. میمونہ ام سلمہ دونوں موجود تھی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. انہوں نے پوچھا کس سے پردہ کریں؟ فرمایا ان سے پردہ کرو. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے، اللہ نے تمہیں تو آنکھیں عطا فرمائی ہے. میری بہنوں ذرا غور کریں، یعنی جب امہات المومنین کو منع کر دیا کہ مردوں کو بلا وجہ نہ دیکھا جائے، ان پہ نظر نہ ڈالی جائے، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کو دیکھنے سے بچیں، مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں. جیسے مرد عورتوں کو دیکھنے سے بچیں، ان کے لیے عبادت ہے، ویسے عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کو نہ دیکھا کریں، اجنبی مردوں پہ نظر نہ ڈالا کریں. یہ تقوی کی بہت بڑی بات ہوگی. اللہ اکبر. تو آج کل عورتیں بہت بے باک ہیں اس معاملے کے اندر، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. اب تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، دوستیاں کی جاتی ہے، دوستیوں کے لیے آفر کیے جاتے ہیں، بائک پہ گھوما جاتا ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ پارٹیاں کی جاتی ہے. یاد رکھنا یہ رنگریلیاں جو منائی جا رہی ہے اس کا انجام بھیانک ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، بربادی ہے، اضطراب ہے، غربت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جن بچیوں کو رشتے نہیں آتے وہ ساری بچیاں گنہگار ہیں، مگر یاد رکھنا رشتوں کی تاخیر میں ایک سبب بچیوں کی بے باکیاں اور گناہ بھی ہے. آئیے ہم اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دبائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و امہ و ابی و ابنہ الکریم الغوث العظم الگیلانی و حزبہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حضور قبلہ ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہم سب کو حضرت قائد محترم کا فکر انگیز خطاب سننا ہے. میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میری بہنوں، نگاہ کی بھی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو پردے میں بھی رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا ہو گئی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو معاف کر فرمائے. استغفر. خاموشی کا ماحول برقرار رکھا ہے اور آپ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اب تک کی گفتگو سماعت کر رہی تھی. امید ہے کہ آپ اب بھی انشاءاللہ قائد محترم کی گفتگو کو اسی طریقے سے سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں گی. آپ حضرت قبلہ جو فرماتے ہیں، ہمارے امیر جو آپ کو اصول عطا فرمائیں گے، لاہ عمل عطا فرمائیں گے، زندگی گزارنے کے لیے جو گائیڈ لائن فراہم کریں گے، انشاءاللہ آپ اس کو سنیے، دل میں جگہ دیجئے، اس پر عمل کیجئے، آپس میں باتیں مت کیجئے. بچے اگر شور کر رہے ہوں تو انہیں چپ کرا دیجئے اور آپ بالکل خاموشی سے گفتگو سنیں. اور جب گفتگو مکمل ہو جائے تو آپ میں کی جو بہنیں اب تک کے کسی شیخ طریقت سے مرید نہیں ہوئی، ان بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ خوبصورت موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی جہاں بے مثال خطیب ہیں، بے مثال مصنف ہیں، بے مثال نعت کو شاعر ہیں، وہیں پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. اور صرف سلسلہ عالیہ قادریہ نہیں بلکہ سلسلہ چشتیہ بھی، نقشبندیہ بھی، سہروردیہ بھی، رضویہ بھی، الحمدللہ. اسی طریقے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سارے سلاسل کا گلدستہ یہاں موجود ہے. میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بہنیں مرید نہیں ہوئی تو وہ مرید ہو جائے گی، یعنی حضرت کے ہاتھ پر جو ہے وہ طائب ہو جائیں گی. اور غوث پاک کے سلسلے میں جب بھی حضرت قبلہ مرید فرماتے ہیں تو غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں، اور جب ہم غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو جاتے ہیں تو میری بہنوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے، اور میرا مرید جب مجھے مصیبت میں یاد کرتا ہے تو
تو میں اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں۔ تو میری بہنوں، اس لیے یہ بڑی نسبت ہے، اس نسبت کو جوڑنا چاہیے، اور جن کی نسبتیں بہت مضبوط ہوں اگر ان کے ذریعے سے آپ نسبت جوڑو گی تو یہاں بھی اس کی برکتیں ملے گی، وہاں بھی۔ تو اب آئیے ہم قبلہ قائد محترم کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے کا پروگرام جیسا رہے گا آپ کو بتایا جائے گا۔ آئیے اللہ رب العزت کا ذکر بطور شکر بلند کریں، اور حضور کا ذکر بطور شکر بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے ہبلی کے سالانہ سنی اجتماع میں آج پہلے روز جو خواتین سے خاص طور پر منسوب ہے، اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اسلام نے شرکت فرمائی ہے، اللہ عز و جل سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ نور کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ کچھ مفید باتیں سماعت فرما رہی تھیں۔ میں بھی موجودہ دور کے سلگتے ہوئے ایک مسئلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے چینی کے ساتھ امت مسلمہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے،
اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے کے اندر بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کل تک جن بے حیائیوں سے متعلق ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے تھے، آج وہی بے حیائی کے لیے اہتمام ان کے ماں باپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کو غیروں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے تھے، آج ایسا دور آ چکا ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے بطور نمائش پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سازش ہے دنیا کو تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی، اور ایسی نسل کو روکنے کی جس نسل کے اندر انقلابی خوبیاں پیدا ہوں، زمانے کے دھارے کو بدلنے کی طاقت ہو، اور بکھرتی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کی صلاحیت ہو۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ جنم نہ لے سکے جو بچہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائیوں کے سدباب اور ظلم کے سدباب کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتیں بگڑ جائیں گی تو ان کے شکم سے زمین پر آنے والا بچہ اس حیثیت کا حامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے زمین پر کوئی انقلاب پیدا ہو سکے۔ اس لیے بے حیائی اور عریانیت کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والا شاید ہی کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو متقی رکھ سکے یا تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کس حد تک محنت ہو رہی ہے، کس حد تک مشقت ہو رہی ہے شیطان کے طریقے کو عام کرنے کی اور شیطان کے راستے پر لے جانے کی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پروردگار ایمان والوں سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوب چکا۔ Forgot something important? We are here to help. شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوب چکا۔ وہ بہنیں جن میں سے بہت ساری حجاب کی عادی ہیں، بہت ساری پردوں کی پابند ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی جھانک کر کے دیکھا جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری ایسی بچیاں ملیں گی جن کے دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں بے حیائی اور عریانیت سے لگاؤ نظر آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کہاں کہاں بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جاتا۔ بازار دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، ہر جگہ برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، کسی کہنے والے نے سچ کہا، بلکہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، بے حیا ہو جائے
اس کے بعد وہ جو چاہے کرے. یعنی ایک انسان اگر بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھی جاتی اور اس سے یہ نہیں امید رکھی جاتی کہ کچھ بھی یہ نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، خیر کے کام ہی کرے گا. نہیں، ایک بار انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرے. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مختلف شکلوں میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کلچرک پروگرام کے نام پر، خاص طور پر شادی کے مواقع پر اس طریقے کے فنکشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں بے حیائیاں پروموٹ کی جاتی ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. لباس مارکیٹ میں اس طریقے کے آئے جس سے بے حیائی کو فروغ ملے. آج اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلچرک جتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. شادی کی تقاریب کے اندر آپ دیکھیں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں ان گھر والوں کو اور ان خواتین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو ایسی بے حیائی کے ماحول کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو شریعت کی پاسداری اور اپنے آپ کو شریعت کے قانون کے مطابق ڈھالے ہوئے رہتی ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بے حیائی میں کشش ہے، بے حیائی میں دوسروں کو لبھانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر دوسری کی نظر میں جچنے کی طاقت ہے، بے حیائی کی بنیاد پر دوسرے کو اپنا بنانے کی صلاحیت ہے. بے حیائی کے اندر انسان جو ہے دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو پوری کر سکتا ہے. اس لیے انسان گندی پکچروں کو فارورڈ کرتا ہے، گندے لٹریچر عام کر رہا ہے، برائیوں کو پھیلا رہا ہے، بے حیائی کے مناظر کو پھیلا رہا ہے. قرآن نے سب سے پہلے جس چیز پر ضرب لگائی وہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا ایمان والوں میں کیا چیز نہیں پھیلانی چاہیے. فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے اندر، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے. آپ دیکھ لیں یہ عذاب کی شکل آج نظر آ رہی ہے. بے حیائی کی بنیاد پر خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں. بے حیائی کی بنیاد پر عذاب کی شکل میں اگر آپ دیکھیں سکون غارت ہو رہا ہے. ایک گھر کی عورت اگر شادی شدہ ہو کر کے بے حیا ہو جائے تو گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. اگر ایک گھر کی بچی بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے. Patience is virtue. ہیں ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جس چیز کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، جس چیز سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اس چیز کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خواتین کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھی. بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ دیکھیں آج لباس کے ذریعے جسم کو چھلکایا جاتا ہے اور دوسروں کو خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مرگی کی ایک مریضہ جسے فٹ کی بیماری تھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. برجستہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی، لیکن میرے علم نے
ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ تشریف لے جانے لگیں تو سرکار نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کے مرض کے اندر، قابو سے باہر والی بیماری کے اندر بھی وہ بے حیا اور بے پردہ ہونا نہیں چاہتی، اور آج کی خاتون العیاذ باللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے مارکیٹ جانا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب کسی بازار کی طرف میں جاتا ہوں تو خواتین کی بے حیائیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بعض برقع پوش خواتین اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کو دھکا مار کے چلتی ہیں، جیسے وہ سمجھتی ہیں یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، یاد رکھو، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو مس ہو جائے تو فرمایا گیا اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خواتین اسلام، ہمارا بھلا چاہنے والا اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے ارشادات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ بے حیائی کا سیلاب اتنی تیزی سے پورے معاشرے کو غرق کر رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، شاید کہ کہیں کسی محلے میں دور کہیں جا کر کے بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتا تھا، اب شاید ہی کوئی گلی ایسی بچی ہو جہاں پر حسن کے سنوارنے کا انتظام نہ ہو، جہاں پر میک اپ کا انتظام نہ ہو، جہاں آوارگی کے سلسلے میں، دعوت دینے والے مناظر کے سلسلے میں اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس طرف توجہ کیوں بڑھ گئی؟ دنیا بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت جائز طور پر بننے سنورنے سے بچے، ہاں عورت بنے سنورے، اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، عورت بنے سنورے، اچھے کپڑے پہنے خواتین کے ماحول کے اندر، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز ضرور عرض کروں گا، ایسے لباس نہ پہنے جس سے بدن چھلکتا ہو، بدن کے اعضاء چھلکتے ہوں، بدن کی نمائش ہوتی ہو، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ارے مجھے میری بچیوں اتنا تو بتاؤ، جس خدا کے سامنے تم نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہو اس وقت تمہارے مصلے کے اندر سر ڈھانکنے کی چادر ہوتی ہے، اس طرح سے تم اپنا سر ڈھانکتی ہو کہ بال کی سیاہی بھی حالت نماز کے اندر نظر نہ آئے، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم اپنے سر کے بالوں کو اس طرح چھپاتی ہو، اور انسانوں کے سامنے کھلے سر، کھلے عام۔ یاد رکھیں، جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنتی سنورتی ہے، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کھلے سر، کھلے عام۔ یاد رکھیں، جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنتی سنورتی ہے، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کہاں جا رہی ہے ہماری بہنیں؟ کس راستے کی مسافر بن چکی وہ؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں آج بھی کچھ ایسی خواتین ہیں، کچھ ایسی بچیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پردے پر اور ان کی شریعت کی پاسداری پر جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں جانتا ہوں، اے خواتین اسلام، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، مختلف امراض کا زندگی سے وابستہ ہو جانا اور مختلف ٹینشن کا گھروں کے اندر داخل ہو جانا، یہ ساری چیزیں آوارگی کی بنیاد پر ہیں، بے حیائی کی بنیاد پر ہے۔
جب تک کہ اس پر قدغن نہیں لگائی جائے گی اور اس سے پرہیز نہیں کیا جائے گا، آپ کی زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ کو زندگی میں کبھی سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ قربان میرے رب کی عظمت پر، وہ جب کسی اور جب کسی برائی کی مذمت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ بندوں پر چھوڑ دے کہ تم بے حیائی سے بچو، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بندہ جانتا ہی نہیں کیسے بچا جائے۔ تو جہاں میرے پروردگار جل جلالہ نے بے حیائی کو پھیلانے سے محبت رکھنے والوں کے حوالے سے یہ حکم فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہیں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ بے حیائی سے بچ جاؤ تو بے حیائی سے کیا چیز روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز افضل العبادات۔ آپ اندازہ لگائیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب جب خواتین پر یا جب جب اللہ کے بندوں پر مصیبتیں آئیں، امتحان کا وقت آیا، تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا، اور خود پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز بڑی طاقتور چیز ہے، نماز میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایک نمازی کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن یہ نماز اسے بے حیائی سے اور اس برائی سے روک لے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نے نماز کی برکت سے توبہ کر کے سیدھے راستے کا وہ مسافر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کے پابند بنو۔ شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج پھر یاد دہانی کے طور پر یہ واقعہ عرض کروں۔ 1996 میں پہلی مرتبہ میں جب امریکہ کے دورے پر گیا تو نیو جرسی کے اندر ہمارے ایک دوست جن کے گھر میرا قیام تھا، رات ہم نے وہاں قیام کیا اور صبح میری وہاں سے نیو جرسی سے فلائٹ تھی شکاگو کے لیے، تو صبح ارلی مارننگ کی فلائٹ ہونے کی وجہ سے پورے گھر والے جلدی سے اٹھ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب کی نیند خراب ہوئی ہوگی۔ جب گھر سے نکلنے کا وقت آیا اور وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنا چاہتے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیوں کو بھی میں ساتھ لے لوں، انہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا آپ کو ڈراپ کرنے کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان کے بازو کی سیٹ پر تھا، پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے گھر والوں کو بڑی تکلیف دی، آج صبح صبح سب کو بیدار ہونا پڑا میری وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، الحمدللہ میری یہ بچیاں جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ جو چل رہی، جن کو ہم نے یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے، حضرت ان کے بیگ کے اندر آپ کو مسلح ملے گا، اور یہ میری وہ بچیاں ہیں اور میری گھر کی پوری فیملی ہے جو الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے لیے سب بیدار ہو جاتے ہیں، اور میری بچیاں یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلی بار امریکہ گیا تھا، بہت کچھ غلط تصورات و تخیلات تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان بچیوں میں امریکہ جیسے ملک کے اندر نماز کے اتنے اہتمام کا
جذبہ آپ نے کیسے پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا یہاں جاب کے لیے آیا تھا، ملازمت مجھے اچھی جگہ پر مل گئی، میں زندگی گزارنے لگا، بیوی بچے انڈیا میں رہتے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بلائیے ہمیں بھی بلائیے، لیکن امریکہ کا گندگی بھرا ماحول دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی بچیوں کو یہاں پر بلاؤں۔ لیکن میری ایک عادت تھی کہ روزانہ میں کنز ایمان پڑھتا، اور اس تلاوت کے درمیان کچھ مہینوں کے بعد ایک آیت میری نگاہوں کے سامنے آئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میرے دل کے اندر جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے کہا چلو مجھے علاج مل گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور میں نے بیوی اور بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں امریکہ آنا ہے تو 6 مہینے تک تم لوگوں میں سے کسی کی بھی ایک وقت کی نماز اگر قضا نہیں ہوگی تو میں پرومس کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہاں بلا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی بچیوں نے امریکہ جانے کی اس کے اندر 6 مہینے تک نماز کی پابندی کی۔ جب 6 مہینے کا ان کا یہ ڈیوریشن مکمل ہوا، اس کے بعد انہوں نے میسج کیا یا فون کیا کہ ہم نماز کی پابند ہو چکی ہیں، ایک وقت کی بھی نماز ہماری نہیں چھوٹتی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا، کہا یہ اسی آیت کی برکت ہے کہ آج میری بچیاں پردے کی بھی پابند ہیں اور کالج اور یونیورسٹی میں بھی نماز کی پابندی کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے تو اب ان بچیوں کے بچوں کو بھی دیکھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ الحمدللہ ان بچوں کا گروتھ بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بے حیائی سے بچنے کا علاج رکھا، اور بے حیائی سے بچنے کا علاج نماز فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یاد رکھیں شیطان آپ کو بے حیائی کی دعوت دے گا۔ جب کبھی طبیعت کے اندر، جب کبھی نفس ورغلائے اور بے حیائی کی طرف مائل کرے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، فوراً سمجھ لینا کہ آپ کو دشمن بھٹکا رہا ہے، آپ کو دشمن غلط راستے پر لے جا رہا ہے، آپ کو دنیا اور آخرت کی تکلیف میں گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت برباد کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت اگر اللہ کے خوف سے آپ کے قدم رک گئے اور بے حیائی سے بچ گئے، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے سینے کو ایمان کی دولت سے منور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے حیائی سے بچو، بے حیائی بہت بڑی بلا ہے، یہ تباہ کر دے گی معاشرے کو، یہ برباد کر دے گی معاشرے کو۔ میری بچیوں خواتین ہی تھیں، مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو درمیان میں چلتے ہوئے دیکھا، اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی عورت درمیان میں نہ چلے، کنارے پر چلے۔ تو سچویشن یہ ہوئی کہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والی عورتوں کے دوپٹے اور عورتوں کی چادریں مدینے کی دیواروں کے ساتھ لگنے لگ گئیں۔ یہ میرے آقا کے فرمان پر عمل کا جذبہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ آج کیا سچویشن ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع میں آنے والی خواتین بہت سارا درس سننے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع میں آنے والی خواتین بہت سارا درس سننے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع کے اندر بہت زیادہ خاموشی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ چیز صرف یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔
पाकीज़ा जहन लेकर के जाओ, पाकीज़ा सोच लेकर के जाओ, पाकीज़ा फिक्र लेकर के जाओ, ताकि आपकी जिंदगी भी पाक और साफ सुथरी रहे और आपकी आखिरत भी बेहतर बन सके। अब एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी। गौर से सुनिएगा, वो औरतें जो चिल्लाकर बात करती हैं, वो औरतें जो गलत चीजें एक दूसरे को फॉरवर्ड करती हैं, वो औरतें जो लड़कों को गंदे मैसेज फॉरवर्ड करती हैं, वो औरतें जो छुपकर माँ बाप से लड़कों से बातचीत और अफेयर करती हैं, जरा गौर से सुनिए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज्यादा नहीं, थोड़े से फासले पर बैठी थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से फासले पर। यूं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बहुत बड़ा, जिस घर के अंदर वही नाजिल होती हो उस घर से बढ़कर के घर कौन सा हो सकता है। सुभान अल्लाह। लेकिन रकबे के एतबार से अगर देखा जाए तो एरिया बहुत मुख्तसर था। सरकार के पास एक खातून आती हैं, उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि वो खातून सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से बात कर रही थी राज के अंदर कि इतने आहिस्ता कि मैं बहुत करीब रह करके भी उनकी बात को न सुन सकी, लेकिन हुजूर सुन गए, हुजूर सुन गए। और हुजूर सुनते इससे पहले खुदा ने सुन लिया। हुजूर सुनते इससे पहले खुदा ने सुन लिया। वो औरत अपने शौहर की कोई शिकायत कर रही थी, अभी उसकी शिकायत मुकम्मल नहीं हुई कि 28वें पारे की पहली आयत नाजिल हो गई, कद समी अल्लाह, सुभान बेशक अल्लाह ने सुन लिया। उम्मुल मुमिनीन कहती हैं, जरा सोचो तो सही, जिस खुदा के सुनने की ताकत ये हो कि मैं करीब रह करके भी उस औरत की बात न सुन सकी, मौला मेरा किस तरीके से सुन लेता है। ऐ औरतों, अगर तुम छुप करके भी कुछ बातें करती हो तो सुन लेना, कोई सुनता हो या देखता हो या न देखता हो, खुदा जरूर देखता है। डरो अपने परवरदिगार से। इसीलिए इस आयत की एंडिंग में अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। कहां छुपकर गुनाह करोगी, कहां बेहयाइयों का मुजाहिरा करोगी, किस किस तरीके से व्हाट्सएप और चैटिंग के जरिए अपने ऐप को छुपाने के लिए लॉक लगाओगी कि किसी को पता न चल सके। क्या किसी की इन चीजों से खुदा भी बेखबर है? नहीं। डरो अल्लाह से जो सब जानता है, वो पकड़ करना भी जानता है। आज अगर दिलों से सुकून की दौलत निकल चुकी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बेहयाइयां बढ़ गईं, बुराइयां बढ़ गईं, शौहर की नफरतें पैदा हो गईं, शौहर के अंदर दिलचस्पी खत्म होने लग गई, शादीशुदा औरतें दूसरी तरफ तवज्जो देने लगी, नौजवान बच्चियां इधर उधर बगैर किसी मजहब और बगैर किसी चीज को देखे हुए अपनी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए दौड़ने लग गई। तुम सुन लो, यहां अपनी ख्वाहिश पूरी करने नहीं आए, यहां खुदा के फरमान पर अमल करने के लिए हम पैदा किए गए हैं। जिंदगी बदलो, सोच बदलो और फहाशी पर कंट्रोल करो। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीम फहाशी के सद्दे बाप के लिए मजीद में कुरान की आयतों को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, लेकिन मैं आने वाली इन ख़वातीन इस्लाम से न कल ना उम्मीद था, न आज ना उम्मीद हूँ। इन्हीं ख़वातीन ने माहौल बदलने की कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन घर घर मुआशरे मोहल्ले मोहल्ले के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाआत का एहतमाम, दर्स का एहतमाम, तालीम का एहतमाम। और मैं उन बच्चियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अपनी कम उम्री के बावजूद
دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ گھر گھر جا کر خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میری بچیوں کو اور خواتین اسلام کو دونوں جہاں کی سربلندی عطا فرمائے اور کل بروز قیامت خاتون جنت کی چادر میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین، اے آمین۔ خواتین اسلام، محنت کرو، مشقت کرو، تم میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تم معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 8000 کے قریب تاریخ کے اندر ایسی محدثات ملیں گی جن کے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے محدثین آپ کو ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عورتیں چاہیں تو معاشرے کو سنوار سکتی ہیں، اور عورتیں اگر چاہیں تو معاشرے کو بگاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے آ جاؤ اور سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے خواتین کے اندر دین متین کا جذبہ پیدا کرنے اور دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو بے حیائی سے بچنے اور بے حیائی سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔